السلام علیکم، میں ہماریہ لیجیے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ اس وقت آزاد کشمیر میں کرٹیکل سچویشن ہے اور یہ جو کھیل کھیل رہے تھے وہ کھیل مکمل طور پہ ان کے اوپر الٹا پڑ چکا ہے۔ ان کو جو لگ رہا تھا کہ سچویشن ان کے کنٹرول میں، ایسا کچھ بھی نہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ جو ڈی چوک پہ ہوا وہی سارا معاملہ ریپیٹ کیا جائے گا، وہی دہرایا جائے گا کشمیر میں بھی۔ لیکن آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے سڑکوں پہ نکل کے یہ واضح پیغام دے دیا پوری دنیا کو کہ ہم نہ جھکیں گے، ہم نہ بکیں گے۔ ہمارے تو مطالبات ہی بہت کم ہیں۔ کتنے لوگ ابھی تک وہاں پر مارے جا چکے ہیں، پولیس کے کتنے لوگ اس میں شامل ہیں، کتنی تعداد میں لوگ اس وقت زخمی ہیں، کہاں کہاں سے پولیس کو بھیجا گیا، کن کن شہروں سے پاکستان کے جو ہے پولیس وہاں پر تعینات کی گئی، گاڑیاں کیوں جو ہے واپس آ رہی ہیں، جو ہیلی کاپٹر کے تھرو کس طرح سے اسلام آباد پولیس کو پنس جو ہے وہ پہنچایا گیا تھا، کیا معاملات ہیں آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ اور ایگزیکٹلی یہ 3 سال سے مذاکرات کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، 3 سال بعد ان کی بس ہو گئی ہے۔ بہت ہی جو ہے کم ان کے مطالبات تھے، 38 نکات، اس میں سے کتنے مانے گئے اور کیوں یہ سچویشن اتنی کرٹیکل ہوئی ہے۔ میری آزاد کشمیر میں لوگوں سے بات ہوئی ہے اور ان کی جانب سے جو اوتھینٹک خبر پہنچائی گئی آج کی ویڈیو میں اس میں شامل ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ریکویسٹ ہے جی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں انتہائی کرٹیکل سچویشن ہے، تقریباً 4-5 دن ہو چکے ہیں، لوگ سڑکوں پر ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارے تو مطالبات جو ہیں ان میں جو ہے ہم کمی پیشی کر کے ہم آپ کے ساتھ کمپرومائزز کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، لیکن جو ظلم و زیادتی وہاں پر کی گئی ہے اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کو اب کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اوورال سچویشن کی اگر بات کریں تو کافی زیادہ خراب ہے، کرٹیکل سچویشن ہے۔ ابھی تک 15 لوگ مارے جا چکے ہیں، جس میں 3 اے جے کے پولیس کے بھی شامل ہیں۔ 300 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ زخمی حالت میں ہیں، جن کی صحت یابی کے لیے آپ لوگوں کو دعا کرنی چاہیے۔ 150 پولیس اور ایف سی کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے 50 سپاہی جو ہیں وہ کل لوگوں نے پکڑ کر بند کر دیے تھے، جن کی جو ہے رات بھر پھر ان کو اپنے پاس رکھا اور پھر رات کو چھوڑا۔ ہیلی کاپٹر کے تھرو اسلام آباد پولیس کو پنس پہنچایا گیا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں یہ سوال بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے، یہ احتجاج کرنے کی کیا وجہ ہے، کیا مطالبات ہیں، ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے۔ تو اگر آپ اپنے رائٹ کے لیے پچھلے 3 سال سے مذاکرات کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، جو ہے وہ تقریباً بھیک ہی مانگ رہے ہیں کہ یار ہمارے مطالبات پورے کر دیں، تو کیا ایسے معاملات ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے اس نہج پر کیوں آئے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا انتہائی گھٹیا اور گندی غلیظ قسم کی رپورٹنگ کرتا ہے، جھوٹ پہ مبنی رپورٹنگ کرتا ہے، جھوٹ کو سچ کو جھوٹ بنانے کا ان کا بہت پرانا جو ہے وہ کام ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ پیچھے 1.5-2 سال سے کتنی گندی قسم کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے۔ ابھی بھی آل گڈ کی کہانی انہوں نے سنائی، لیکن جب انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ پہنچا، یہ بیچارے وہاں پہ انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے، موبائل فون سروس بند کی گئی ہے، تو یہ بیچارے جو ہے وہ کے پی کے جا کر جو ہے ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ گزشتہ 3 سالوں سے جی عوامی ایکشن کمیٹی اور جو حکومت کے درمیان مذاکرات اور معاہدے جاری ہیں۔ تقریباً کل کی اگر ہم بات کریں تو 38 نکات پر گفتگو کی گئی، جس میں سے 36 ایسے ہیں جو ایک دن میں حل کیے جا سکتے تھے۔ مگر جی 2 بڑے اور بنیادی مطالبات وہ ہیں جنہوں نے اس تحریک کو اتنا جاندار، شدید اور پھر عوامی حمایت والا بنا دیا ہے۔ نمبر 1، جو اشرافیہ ہیں ان کی مراد کا خاتمہ کیا جائے۔ جو کشمیر کے وزراء ہیں، مشیر ہیں، ایم ایل ایز ہیں، بیوروکریسی اور ججز کو ملنے والے بے تحاشا غیر ضروری مراد عوامی غصے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ نیپال میں بھی یہی چیزیں ہوئی تھیں کہ کس طرح سے ان کے بچوں کو جو چیزیں مل رہی تھیں، عیاشیاں، اور سوشل میڈیا پہ اپنی عیاشیوں کے جو ہے اپنی گاڑیوں کے اور اپنی جو ہے پیسے کی دھوم مچاتے تھے، تو یہی وہاں پہ سچویشن ہوئی ہے۔ اب جی ایک ایم ایل اے کی بنیادی تنخواہ 4 لاکھ روپے ماہانہ ہے، اس کے علاوہ 4 گاڑیاں جو کہ سرکاری گاڑیاں ہیں، پیٹرول، درجنوں ملازمین، ان کے اخراجات، گھروں کے کرائے، بجلی کے بل، مہینے کے 4 گیس سلنڈر، مزید نہ جانے کیا کیا سہولیات ان کو دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ تنخواہوں کے علاوہ ہے۔ ہر جو ایم ایل اے کو تاحیات پینشن دی جاتی ہے، سابق وزیر اعظم کو بھی مرتے دم تک گاڑیاں اور سرکاری عملہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں، اگر کیپٹل کی بات کر لیں ہم، مظفر آباد میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جا کر ایک دفعہ دیکھیں، میں تو 36 بار جا کے دیکھ چکی ہوں کہ کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان کے کسی بڑے شہر سے اس کا مقابلہ کریں، کمپیریزن کریں، پھر بتائیے گا۔ یہ سب ایک ایسے خطے میں ہو رہا ہے جہاں عوام بنیادی سہولتیں، تعلیم، صحت، روزگار اور انصاف کے لیے ترس رہی ہے، اور یہ جو عیش و عشرت ان لوگوں کو دی جا رہی ہے یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ نمبر 2 جی مہاجرین کی سیٹوں کا خاتمہ۔ دوسرا بڑا اور اصل مطالبہ یہ ہے کہ کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کی 12 جو مخصوص نشستیں ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے۔
इन सीटों पर इलेक्शन कश्मीर की हदूद के बाहर होता है। कश्मीर इलेक्शन कमीशन या असम्बली का इसमें क्यों किरदार नहीं होता? इन 12 सीटों में 8 पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, 2 कराची में, 1 खैबर पख्तूनख्वा में और 1 बलूचिस्तान में। इन हलकों में इलेक्शन मकामी पुलिस के ज़रिए करवाया जाता है। अब जिस सूबे में जिसका रसूख हो वो अपना नुमाइंदा कश्मीर असम्बली में भिजवा देता है। इस निज़ाम की ख़राबी का अंदाज़ा अब इस बात से लगा लें कि उम्मीदवार सिर्फ 200 से 300 वोट लेकर MLA बन जाता है, और ऐसे लोग कभी कश्मीर गए ही नहीं होते, इनका कोई खत्ते से ताल्लुक़ नहीं होता, उनको प्रॉब्लम्स नहीं पता, सिचुएशन क्या है, वहाँ पे क्या मामलात हैं, अवामी नहीं होते वो, उनको अवामी लोगों के मसलों से भी कोई जो है वो सरोकार नहीं होता। लेकिन असम्बली में पहुँच के वो पूरे कश्मीर के फ़ैसले करते हैं और वज़ीर आज़म के इंतखाब में कलीदी किरदार अदा करते हैं। ये 12 लोग मिलकर करोड़ों के सौदे करते हैं, पैसे लेके वज़ीर आज़म के हक़ में वोट देते हैं और बाद में मुसलसल हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाता है इनकी जानिब से। मज़ीद ये कि ये इन MLAs को भी कश्मीर के तरक्याती फ़ंड्स में से करोड़ों रुपये मिलते हैं, तो ये क्या गलत नहीं होगा? फिर रिश्वत देकर ये अपने लोगों को भर्ती भी करवाते हैं। यानी ये 12 सीटें कश्मीर की सियासत और मईशत में करप्शन का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। एक बात समझ लें कि जी ये जो जिद्दोजहद है वो बार बार बोल रहे हैं, मेरी उनसे बार बार बात हुई है, पाकिस्तान के मज़लूम तबके के लिए नहीं के लिए भी है, जिसमें वो अपने हकूक़ के लिए वो बताते हैं कि लड़ना आपको सीखना चाहिए, जो आप लोगों के साथ हो रहा है आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है कश्मीर की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हमारे मसले मसाइल हैं, पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से हमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे कुछ गलत किस्म के लोग जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके एजेंडा कुछ और हैं, जो गलत कारी करके सिर्फ और सिर्फ फितना फसाद करवाना चाहते हैं। तो मेरी कश्मीरियों के साथ मैं बिल्कुल राब्ते में हूँ, वहाँ पर लोगों से बातचीत हो रही है और बता रहे हैं कि हमें बहुत मसले मसाइल हैं, हमने बहुत तकलीफ़ में आके ये कदम उठाया और अब हम चाहते हैं कि हमारे मुतालिबात, हमारे जायज़ मुतालिबात हैं वो पूरे होने चाहिए। गोदी मीडिया पे एक बार फिर से लानत डालते हैं जी, इंतहा की शर्मनाक चीज़ है कि झूठ पे मबनी कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।